میرا نام آکاش ہے، میری عمر 22 سال ہے، میں ابھی کنوارا ہوں اور شادی کی تلاش میں ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ فیکٹری میں جاب کرتا ہوں، ہم 2 بھائی ہیں۔ میرا بڑا بھائی دبئی میں کام کرتا ہے، وہ پچھلے 20 سال سے دبئی میں ہی ہے۔ یہ گرمیوں کی بات ہے، میری خالہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ اس سلسلے میں امی اور ابو کراچی سے سندھ گئے ہوئے تھے۔ میری خالہ کی شادی سندھ میں ہوئی تھی، ہم 2 ہفتے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ کیونکہ میری امی کی 2 بڑی بہنیں تھیں، اگر ہم جلدی نہ جاتے تو میری خالہ میری امی سے بہت ناراض ہوتیں، اور میری امی اپنی بڑی بہن سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اس لیے میں نے بھی آفس سے چھٹیاں لے لیں اور امی اور ابو کے ہمراہ سندھ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے، گھر کو لائٹوں سے سجایا ہوا تھا۔ خالہ ہمیں دیکھ کر کافی خوش ہونے لگی تھی۔ میں بھی خالہ کو 5 سال بعد مل رہا تھا۔ آخری دفعہ خالہ ہمارے گھر آئی تھی تب میں یونیورسٹی جاتا تھا، تب میری خالہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور آج 5 سال بعد میں خالہ سے مل رہا ہوں۔ میں بھی کافی خوش تھا۔ خالہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور ان کے گھر کی پہلی شادی تھی اور آخری بھی۔ میں اپنی کزن سے ملا تو وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ خوش بھی کیوں نہ ہو، اس کی شادی تھی۔ میں نے اسے کہا مبارک ہو بھائی، تو اس نے مجھے کہا تم نے تو کروائی نہیں، سوچا میں ہی پہلے کروا لوں۔ ہم دونوں ہنس پڑے، کافی دیر ہم نے باتیں کی۔ اب رات کافی ہو چکی تھی، میں بھی تھک گیا تھا کیونکہ سفر کر کر کے، لیکن امی تو خالہ کے ساتھ گپوں میں مصروف تھی، اس لیے میں اٹھا اور کمرے میں آ کر سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ میں ہلکی سی نیند سے نہیں تھا کہ مجھے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آئیں، وہ کافی زور زور سے ہنس رہی تھی۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا تو میں دیکھتا ہوں کہ میری کزن ریم شاہ آئی ہوئی تھی۔ وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی۔ میں تو اس کو پہچان ہی نہ پایا کہ وہ کافی بڑی ہو گئی تھی اور کافی خوبصورت بھی۔ وہ 10 سال بعد پاکستان آئی تھی۔ میرے ماموں کو میں 30 سال سے رہ رہے ہیں، اس لیے ان سے ملاقات کم ہی ہوتی، اکثر تو موبائل پر ہی بات چیت ہوتی تھی۔ رمشا نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ میں نے ماموں کا پوچھا تو کہنے لگی وہ سب صبح آئیں گے، ان کا کوئی ارجنٹ کام تھا اس لیے میں آئی ہوں۔ میں نے کہا چلو یہ بھی اچھا ہے، میں تو آج تمہیں 10 سال بعد دیکھ رہا ہوں، چلو کسی بہانے ملاقات تو ہو گئی۔ پھر میں جا کر سونے لگا کیونکہ میں تو کافی تھکا ہوا تھا، اوپر سے میری آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ میں جب سونے لگا مجھے بار بار رمشا کا خیال ذہن میں آ رہا تھا۔ میں کنوارا تھا اور اوپر سے رمشا اتنی خوبصورت تھی، اور ابھی وہ بھی کنواری تھی۔ میرا تو رمشا کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں انہی سوچوں میں کافی دیر تک گھوم رہا، اور نہ جانے کا میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 12 بجے تک میں سوتا رہا، ہلکی سی نیند میں تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اٹھ کر فریش ہو جاؤں، اتنے میں کسی نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا تو میں دیکھتا ہوں کہ رمشا ایک خوبصورت ٹریک سوٹ پہنی میری طرف آ رہی ہے، اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی جناب اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ لو تمہارے لیے چائے بنا کر لائی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں اٹھنے ہی والا تھا۔ پھر میں نے اٹھ کر چائے پی، پھر نہانے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں نہا کر واپس آیا تو رمشا نیچے جا چکی تھی۔ میں نیچے آیا اور ناشتہ کیا۔ رمشا کو کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس لیے وہ کھانا اور امی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ میں اپنے کزن کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے لیے نکل گیا۔ شام کو ہم دونوں واپس آ گئے۔ امی نے ہم دونوں کو ڈانٹا اور بولی تم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ گھر میں اتنے کام ہیں اور تم دونوں اس طرح گھنٹوں باہر گزار کر آئے ہو، کچھ شرم کرو۔ خالہ نے امی کو چائے دی اور کہنے لگی کوئی بات نہیں، اتنے سالوں بعد ملے ہیں، اب انہوں نے ہم سے تھوڑا گپیں لگانی ہیں۔ خیر، خالہ نے کہا تم دونوں فریش ہو جاؤ، میں کھانا بنا رہی ہوں۔ پھر ہم دونوں نہا کر نیچے آ گئے۔ میرے ایک سائیڈ پر رمشا بیٹھ گئی، میں کھانا کھا رہا تھا اور اسے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے گھنٹے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا کچھ نہیں،
پر چپ کر کے کھانا کھانا شروع کر دیا اور چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو رمشا میرے کمرے میں آئی، پھر ہم دونوں نے بیٹھ کر لوڈو کھیلی۔ پھر نشا نے مجھے پوچھا، آکاش میں جب سے آئی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ تم مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ میں تھوڑا سا شرمایا، پھر میں نے رمشا کو بتایا کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تمہاری خوبصورت آنکھیں مجھے بار بار تمہاری طرف متوجہ کرتی ہیں۔ رمشا چلی گئی۔ پھر مسلسل 3 دن انہوں نے رمشا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے ٹال دیتی تھی۔ اگلے دن دوبارہ رمشا کو بازار جانا تھا۔ رمشا نے خالوں کو کہا کہ میرے ساتھ بازار چلیں، لیکن کل امی کے ساتھ کاموں میں مصروف تھی تو انہوں نے کہا کہ تم آکاش کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں بھی نیچے آ گیا تھا۔ خالہ نے مجھے کہا کہ تم رمشا کو بازار لے جاؤ اور اس کو کچھ سنبھال لینا ہے۔ بولنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے خالہ، میں بھی لے جاتا ہوں۔ میں نے گاڑی نکالی اور رمشا پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے میں نے رمشا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے چپ کروا دیا۔ واپسی پر جو بھی اس نے سامان خرید لیا تو میں نے گاڑی پارکنگ سے نہیں نکالی اور خود بھی پیچھے والی سیٹ پر آ گیا۔ پوچھا، یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو تم مجھے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ رمشا نے مجھے کہا کہ مجھے تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ 2-4 دن تم سے ہنس کر باتیں کیا کر لیں، تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، اور یہ پیور کی بھوت اپنے سر سے اتار دو۔ مجھے تم جیسے لڑکوں کا اچھی طرح بتایا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بتائیں تمہیں۔ وہ کہنے لگی، تم چپ چاپ گاڑی چلاؤ اور مجھے گھر لے کر جاؤ، یہاں پر سین کریٹ مت کرو۔ پھر میں رمشا کو گڈ ڈراپ کیا اور باہر ہوا، کھانے کے لیے چلا گیا۔ میں کافی غصے میں تھا۔ اب میں اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور میں موقع کی تلاش میں تھا۔ آخرکار مہندی والے دن آ گیا۔ سب رشتہ دار پہنچے تھے۔ سب لوگ اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں بھی کپڑے پریس کرنا لگا تھا۔ اتنے میں رمشا نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی، نیچے پانی نہیں آ رہا، اس لیے میں ادھر نہ آ سکتی ہوں۔ میرا دل تو بہت کر رہا تھا اس کے منہ پر تھپڑ ماروں اور اسے یہاں سے بھگا دوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا۔ وہ نہانے کے لیے چلی گئی۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں اپنے قریب جا کر کہا کہ کسی اور نے بھی نہانا ہے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اس نے میری مشابہرائی، اس نے اپنے اوپر ٹاول بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگی، کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں نے کہا، ٹائم دیکھو، تم آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور ابھی بھی تم مجھ پر چلا رہی ہو۔ چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تم سے کوئی بدتمیزی کر بیٹھوں۔ رمشا کو غصہ آ گیا۔ اس نے دروازے کو لاک لگایا اور کہنے لگی، کیا بدتمیزی کرنی ہے تم نے مجھ سے، کرو، میں بھی تو دیکھوں۔ جیسے ہی رمشا نے یہ کہا تو میں نے ٹاول کھینچ دیا، پھر میں نے رمشا کو ایک طرف دھکیل دیا اور اس طرح میں نے رمشا کو سبق سکھایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ایسا کر کے اچھا کیا، یا میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔